اعتکاف سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، جانیں گے پوری طرح سے اس ویڈیو میں۔ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ ویڈیو ہے، ان کے لیے بالخصوص یہ بیان ہے، وہ ضرور ایک بار اس بیان کو سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اپنے دوستوں کو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اعتکاف کیا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو بھول کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، دنیا داری کو بھول گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک اعتکاف کرنے کا ثواب اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا ہے مستحب یعنی نوافل۔ چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اعتکاف واجبہ کون سا ہے۔ اعتکاف واجبہ وہ ہے جو اگر آپ نے منت مانی ہے یا کوئی دل میں تمنا کیا ہے کہ اے اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 1 دن کی اعتکاف کریں گے یا 2 دن کی اعتکاف کریں گے، ایسا کوئی آپ نے تمنا کیا ہے، تو وہ تمنا کرنے کے بعد وہ اعتکاف جتنے دن کی آپ نے تمنا کیا ہے وہ واجب ہے، ہر حال میں وہ آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور اعتکاف واجب ادا کرنے کے لیے کیا ماہ رمضان المبارک ہی ہونا چاہیے یا پھر کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اعتکاف واجب ادا کرنے کے لیے ماہ رمضان ضروری نہیں ہے، ہاں روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر روزہ کے اعتکاف واجب آپ کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کیا، تمنا کیا کسی کام کے لیے، تو آپ کو دن میں روزہ رکھنا ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے، روزے کی حالت میں اعتکاف کرنا ہے، یہ واجب تھا۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کے لیے ٹائم فکس ہے، جیسے اعتکاف واجبہ کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، لیکن اس کے لیے سنت علی الکفایہ جو ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کے لیے ٹائم فکس ہے اور دن بھی فکس ہے، اور وہ دن ماہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اور عید کے چاند نکلنے تک آپ کو اعتکاف میں رہنا ہے، یہ ٹائم اس کا فکس ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی وہ چیز ہے جو اگر پورے گاؤں میں سے کسی ایک نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو پورے گاؤں کے لوگ بری الذمہ ہو گئے، یعنی چھٹکارا ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہو گئے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، اگر پورے گاؤں کے لوگ نہیں پڑھے تو سب کے سب گنہگار، اب پورے گاؤں سے اگر ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب کے سب بری الذمہ ہو گئے، اس کو کہتے ہیں کفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اعتکاف ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں آپ کے محلے کے اگر نہیں بیٹھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پورے محلے والے مل کر کسی کو بیٹھائیں، بھلے اس کو ہدیہ دے دیا کریں، ہدیہ دے کر کے بیٹھائیں، لیکن بیٹھائیں، اور نہیں بیٹھائے تو آپ سب کے سب گنہگار ثابت ہو جائیں گے۔
سب کے سب گناہ کا حقدار ہے، سب کے سب عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نوافل، جو کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، نہ کوئی دن فکس ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب تک مسجد میں ہیں تب تک اعتکاف میں ہیں۔ تو یہ نوافل ہے۔ جیسے نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، داہنے قدم جیسے ہی رکھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا دعا پڑھے، اس کے بعد نویت سنت الاعتکاف، اتنا بھی نیت کر لے دل میں کہ اللہ میں تیرے خاطر اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد اگر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہی، اور جتنی ٹائم آپ کو نماز پڑھنے میں لگے گا، اور جب تک آپ مسجد سے باہر جائیں گے اس وقت تک آپ اعتکاف میں رہیں گے، اور اس وقت تک آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ نوافل ہے جو کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی اس کو کبھی بھی باہر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی باہر گئے آپ کی نیت ٹوٹ گئی، اعتکاف ختم ہو گئی۔ اور ٹھیک اسی طرح سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے کہ اس کے آپ کو صرف جو ضرورت جسمانی ہے، یعنی کہ پیشاب پاخانہ، ضرورت حاجت جو چیز بھی ہے، پیشاب پاخانہ، غسل کرنا، یا اگر آپ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہاں جمعہ قائم نہ ہو تو آپ جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانا، اس چیز کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ کہ دنیائی گفتگو آپ کر سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے جب نیت کیا اعتکاف کی، تو اور اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ دنیا کو بھول جائیں، اور 10 دن اللہ کی رضا کی خاطر آپ اپنے آپ کو 10 دن اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا کو پوری طرح سے بھول جائیں۔ کسی بھی حال میں آپ کو دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، بیوی بچے کے لیے اگر آپ کو کوئی ایسا خطرہ محسوس ہو کہ 10 دن ہم اندر رہیں گے تو بیوی بچے کا، ہمارے پریوار کا جو ہے راشن کیسے چلے گا، خرچہ کیسے چلے گا، تو یا تو پھر آپ 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس 10 دن کا انتظام کر کے تب اعتکاف میں بیٹھیں، یا تو پھر آپ جہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے آپ کو کچھ ایسا ہدیہ پیش کرے، یا آپ کے گھر والے کا خیال رکھے۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ نے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پڑوسی کا خیال رکھے، اور جہاں تک ہو سکے ان کی پوری ضرورت کو پورا کرے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ جہاں تک ہو سکے تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اور نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، رب کی رضا کے خاطر جو کرنا پڑے وہ سب کام کریں، لیکن رب کو ناراض کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رب ناراض ہو جائے، ورنہ آپ کا دنیا چھوڑ کر مسجد کے اندر آنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کی بہت ساری شرائط بھی ہے، بہت ساری فضیلت ہے اس کی۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے انسان کو کہ ہر برائی سے بچ جائے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ میرا جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ پوری طرح سے دنیا کو بھول جائے گا، ہر گناہ سے بچا رہے گا، اور اس 10 دن میں بندہ گناہ گار ہو کر کے تو اعتکاف میں بیٹھے گا، لیکن جب وہ چاند رات کے دن نکلے گا تو وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔